بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ جماعت اسلامی کے حوالے سے ہماری یہ تیسری نشست ہے، اور اس نشست میں ہم جماعت اسلامی کی تاریخ کا وہ حصہ اس کو ڈسکس کریں گے جو اس کی مجالس شورا کی رودادوں کے حصہ اول میں موجود ہے۔ یہ کتاب شائع شدہ ہے، معارف اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ ستمبر 1947 سے لے کر اپریل 1953 تک ہے۔ 14 اگست 1947 کو ملک آزاد ہو گیا، اور 30 اگست 1947 کو مولانا مودودی اور ان کے رفقا وہ پٹھان کوٹ سے لاہور کی طرف ہجرت کرائے، اور ابتدائی طور پر لاہور کے اندر ایک متروکہ عمارت میں سکونت اختیار کر لی گئی۔ اسی دوران 8 ستمبر 1947 کو، یعنی تقسیم کو ابھی پورا مہینہ ابھی نہیں ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اس اجلاس کی غرض و غایت یہ تھی کہ مہاجرین بہت بڑی تعداد میں لاہور پہنچ گئے تھے، اور مہاجرین کے کیمپوں کا بہت برا حال تھا، شہر کے اندر صفائی کا بہت برا حال تھا، اور حفظان صحت کے اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے۔ حکومت بے بس نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ مولانا مودودی نے اس موقع پر پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں میاں افتخار ممدوٹ سے بھی ملاقات کی، اور انہیں پیشکش بھی کی کہ جماعت اسلامی حاضر ہے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر، لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے شکریہ تو ادا کیا، لیکن عملاً کوئی ایسی تجویز نہیں دی کہ جماعت اسلامی کیا کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود جماعت اسلامی نے از خود کچھ کام کیے۔ ایک تو لاہور کے مہاجرین کے کیمپوں کا بندوبست شروع کر دیا۔ وہاں جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کو 2 3 ہفتے گزر گئے تھے اور ان سے تعفن اٹھنا شروع ہو گیا تھا، ان کو کفنانے اور دفنانے کا انتظام کر دیا۔ وہاں پر میڈیکل کیمپ قائم کر کے وہاں جو وبائیں تھیں ان کے تدارک کا انتظام کر دیا۔ وہاں پر راشن کی کمی تھی تو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچانی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی صفائی کے لیے بھی عملاً اپنے کارکنوں کو لگا کر کوڑے کے ڈھیروں کو صاف کرنا اور گلیوں اور نالیوں کو صاف کرنے کا کام شروع کر دیا۔ تو گویا بالکل آتے ساتھ ہی جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر خدمت خلق کا کام شروع کر دیا، حالانکہ جماعت اسلامی اس وقت بہت ہی ایک ابتدائی سٹیج میں تھی، اور پورے ملک میں اس کے صرف 450 کے قریب ارکان تھے، اور اس کے پاس جو وسائل تھے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے بعد 30 ستمبر 1947 کو دوبارہ مرکزی مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس میں دیکھیے 30 ستمبر 1947 کو، یعنی پاکستان کے قیام کے 1.5 ماہ بعد، جماعت اسلامی اپنے اس اجلاس میں پاکستان کے تحفظ اور اس کے سالمیت کی ضمانت کی بات کر رہی ہے، باشندوں کا مورال بلند کرنے کی بات کر رہی ہے، اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد کی بات کر رہی ہے۔ ستمبر 1948 میں، یعنی 1 سال بعد قائد اعظم کی وفات ہوئی، تو جماعت اسلامی نے اس پر تعزیت کی، اور اس وقت کے جو گورنر جنرل ہیں خواجہ ناظم الدین، ان کے نام اپنا پیغام پہنچایا۔ اکتوبر 1948 میں مولانا مودودی کو سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے مٹھی بھر ارکان کے ذریعے ملک کے اندر مطالبہ نظام اسلامی کی آواز بلند کر دی، اور ملک کا دستور بن رہا تھا۔ ملک کی دستور ساز اسمبلی اس پر غور و غوص کر رہی تھی کہ ملک کا دستور کیسا ہونا چاہیے۔ سیکولر لابی وہ اس بات پر مصر تھی کہ پاکستان کا دستور سیکولر ہونا چاہیے۔ اس موقع پر سید ابوالعلا مودودی نے آگے بڑھ کر اپنی مٹھی بھر جمعیت کے ساتھ پورے ملک کا دورہ کیا، ملک بھر میں جلسے کیے، اور عوام کو یہ بات سمجھائی کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا ہے کہ یہاں اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنایا جائے، لہٰذا یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہاں پر اسلامی شریعت ہی کو نافذ ہونا چاہیے، اور یہاں کا دستور اسلامی دستور ہونا چاہیے۔ اس مطالبے کو، یعنی مطالبہ نظام اسلامی کو، ایک پاپولر نعرہ بنا دیا گیا، اور حکومت نے اس خوف سے کہ یہ نعرہ ان کے لیے وبال جان نہ بن جائے، انہوں نے سید ابوالعلا مودودی کو اکتوبر 1948 میں گرفتار کر لیا۔
مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس کی گئی، اور یہ دراصل جماعت اسلامی کا مطالبہ نظام اسلامی تھا، جو کہ اتنا پاپولر ہو گیا تھا کہ حکومت کو اس کو اگنور کرنا مشکل ہو گیا۔ مولانا مودودی اس وقت جیل میں تھے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اسمبلی میں موجود تھے، ان کی باقاعدہ مراسلت اور ان کا رابطہ سید مودودی سے تھا اس قرارداد کے ڈرافٹ کے بارے میں بھی، اور اس قرارداد کے بارے میں مولانا مودودی کی رائے بھی لی گئی۔ جون 1950 میں ملک کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کا مطالبہ جماعت اسلامی نے کر دیا، یعنی پاکستان 1947 میں بنا، اور 3 سال بعد جماعت اسلامی نے یہ مطالبہ کر دیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ملک کے حالات میں تغیر آ چکا ہے، لہٰذا ملک کے لیے بہتر ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات از سے رنو کر دیے جائیں، لیکن اس مطالبے کو نہیں مانا گیا۔ مہاجرین کے مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، مزدوروں اور تنخواہ داروں کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا۔ اس دوران پاکستان کا نیا دستور بن رہا تھا، اور اس کے لیے جو کمیٹیز بنی ہوئی تھی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی اور بنیادی حقوق کی کمیٹی، ان کی سب کمیٹیوں کی رپورٹ شائع ہوئی، اور وہ رپورٹ جب شائع ہوئی تو اس نے ملک کے دونوں بازوؤں میں، مشرقی اور مغربی بازو میں بے چینی کی ایک لہر دوڑا دی، اور سید ابوالعلا مودودی نے اور جماعت اسلامی نے بھی اس پر تنقید کی، اور یہ بتایا کہ یہ جو مسودہ پیش کیا جا رہا ہے اور دستور کے جو خد و خال بیان کیے جا رہے ہیں، یہ دراصل انحراف ہے قرارداد مقاصد سے، اور انحراف ہے پاکستان کے قیام کے مقاصد سے، اور اس کے اندر دونوں بازوؤں کو ایک لحاظ سے مایوس کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اکتوبر 1950 کی جو شورا ہے اس نے پھر اس پر بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد 1950-51 میں جب پنجاب کے اندر انتخابات ہونے تھے تو اس کے لیے جماعت اسلامی نے پنچایت کے سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا، اس لیے کہ جماعت اسلامی میں یہ بات موجود تھی اور آج بھی ہے کہ ایک شخص از خود امیدوار نہیں بن سکتا، تو جماعت اسلامی نے اس کا طریقہ کار یہ نکالا کہ ہر گلی محلے کی سطح پر چند بڑے بیٹھ کر ایک پنچایت کی صورت اختیار کریں گے، اور وہ اپنے لیے امیدوار متعین کریں گے، مقرر کریں گے، اور اسے الیکشن میں کھڑا کریں گے، اور اس کے الیکشن کمپین چلائیں گے۔ اس کے بعد پھر 1952 اور 53 کے حالات وہ ہمارے سامنے اسی طرح چلتے رہے، اور اس میں جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ اس دوران ملک کے اندر مسئلہ ختم نبوت نے سر اٹھایا، اور یہ آواز اٹھنی شروع ہو گئی کہ قادیانی جو کہ غیر مسلم ہیں اور جو کہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، ان کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا جائے۔ اس موقع پر سید ابوالعلا مودودی نے قادیانی مسئلہ کتاب لکھی۔ قادیانی مسئلہ کتاب ایک ایسی زبردست اور عام فہم کتاب ہے کہ جس کے ذریعے ایک عام پڑھے لکھے شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ قادیانی اصل میں چاہتے کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، اور وہ ملت کے اندر ایک نیا دھڑا بنا کر ملت کی پشت پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور مسلمانوں کو ان کی شناخت سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پر انہوں نے ایک طرح سے ڈاکہ ڈالا ہے۔ لیکن اس وقت کی حکومت کو انہوں نے اس تحریک کو بھی کرش کرنے کی کوشش کی، اور اس پر براہ راست تشدد اور تعذیب کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ سید ابوالعلا مودودی کو گرفتار بھی کر لیا، اور 11 مئی 1953 کو اس وقت کی فوجی عدالت نے مولانا مودودی کو سزائے موت سنا دی۔ تو آج کی مجلس تک ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس دوران پاکستان کے اندر جماعت اسلامی نے یہ کردار ادا کیا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔